الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیٹس ہیو سم لائٹ آن اٹ۔ تو برٹن نے 2 نومبر 1970 ابھی فلسطین کیپچر نہیں کیا تھا، صرف فلسطین کے اوپر اٹیک کیا تھا، کیپچر نہیں ہوا تھا، لیکن اسی مومنٹ کے اوپر بالفور ڈکلریشن اناؤنس کر دیا تھا۔ یو کے کا تھا یہ فارن منسٹر بالفور، اس نے بالفور ڈکلیریشن دے دیا تھا جس کے اندر تھا کہ جوز کو امیگریشن اور لینڈ ایکوائر کرنے کے رائٹس حاصل ہیں فلسطین کے اندر۔ 1990 کے اندر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو بالفور ڈکلیریشن تھا، یہ جو لیٹر ہے اس کا، یہاں سے تو آپ لوگوں کو شاید نہ پڑھا جا رہا ہو، یہ جو ایڈریس کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے ڈیئر لارڈ راس چائلڈ۔ بالفور ڈکلیریشن ٹائٹل جو دیا گیا ہے کس کو مخاطب کسے کیا؟ وہی راس چائلڈ کو، اسی کی فیملی، آف کورس وہ تو نہیں تھا۔ آٹومن امپائر آلدو اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، جو پرائم انیمی تھا وہ جرمنی تھا، لیکن جرمنی کو کچھ نہیں کہا گیا، جرمنی آج بھی موجود ہے۔ توڑا کس کو گیا؟ آٹومن امپائر کو توڑا گیا، اس کے ایک ایک حصے کر دیے گئے۔ اور اگر آپ یہ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں اس سے ریلیٹڈ، تو جب تک ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی 1990 تک، تب تک تو پورا جو ویسٹ تھا، برٹش اور فرینچ فورسز، یہ تمام جتنے بھی تھے جو آٹومن کے خلاف تھے، یہ بہت یونائٹڈ تھے۔ اٹلی بھی شامل تھا اس کے اندر، گریس شامل تھا، یہ بہت یونائٹڈ تھے۔ 1990 کے بعد ان سب کے اندر صرف ریس لگ گئی تھی کہ کون سب سے زیادہ لینڈ ایکوائر کر سکے گا آٹومن امپائر کا، تو اس کے نصیب میں وہی ملک آئے گا۔ جیسا سیریا جو تھا، سیریا کے اوپر فرینچ آرمیز تھی، یہ سب سے زیادہ قابض آ گئی تھی، تو وہ فرانس کے حوالے چلا گیا۔ فلسطین جو تھا یہ برٹش امپائر کے اندر چلا گیا۔ شریف حسین تھا، اس کو سعودی عرب میں تو کچھ نہیں مل سکا، اس کو تو ود ان فیو ایئرز اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کو حصہ مل گیا تھا عراق کے اندر، جو کنگ تھا، کنگ فیصل عراق کا، وہ اصل میں اس کا بیٹا تھا جس کا میں نے پہلے نام لیا تھا شریف فیصل، اس کو اس میں سے حصہ مل گیا تھا۔ اور آل سعود جو تھا اس کو حصہ مل گیا سعودی عرب کے اندر، اور وہ دنیا کا واحد ملک بنا جس کا نام ایک بندے کے نام کے اوپر ہے، سعود کا عرب۔ سعودی عرب کی یہ ٹرانسلیشن ہوگی اگر ہم اردو میں کریں، سعود کا عرب۔ وہ تو خیر ابھی اٹیک ہوا تھا نومبر کے اندر، 2 نومبر کو۔ 11 دسمبر کو جب بالآخر کامیاب ہو گئے تھے اور برٹش آرمی جنرل ایلن بی جو تھا وہ انٹر ہوا تھا جیروسلم کے اندر، تو اس نے یہ اناؤنس کیا تھا "The Crusades have ended now"۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں آپ ان کی مینٹیلٹی، ان کی سوچ دیکھیں آپ۔ کروسیڈز کب ہوئی تھی؟ کروسیڈز کو تو 1000 سال سے اوپر بہت گزر چکا ہے، لیکن وہ کیا سوچ لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے اناؤنس کیا ہے "The Crusades have ended now"۔ اب ہم دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم دوبارہ انٹر ہو گئے ہیں ان فلسطین۔ یہ اصل میں ایک ویڈیو کلپ ہے اس کا جس کے اندر وہ جیروسلم کے اندر جب انٹر ہوا تھا، اور یہ جو میجورٹی اس کے جو ٹروپس تھے جنرل ایلن بی کے، یہ کون تھے؟ یہ انڈین مسلمز تھے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ انڈین مسلمز تھے اور عرب ریوولٹرز تھے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برٹش آرمی نہیں لڑی تھی، جو لڑے تھے یا جنہوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا آٹومن امپائر کے خلاف، وہ کون تھے؟ وہ مسلمز تھے۔ مسلمز ہی کو انہوں نے لڑایا تھا ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح ہر جگہ انہوں نے کیا ہمیشہ۔ پاکستان جل رہا ہے ٹیررزم کے اندر، لیکن امریکن تو کوئی نہیں آیا گراؤنڈ کے اوپر۔ وہ یا تو ادھر بھی مر رہے ہیں تو مسلمان ہی مر رہیں گے، ادھر بھی اگر کوئی مر رہا ہے تو مسلمان ہی مرے گا، کہیں کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو مسلمان ہی مرے گا۔ سیم عراق کے اندر ہے، سیم افغانستان کے اندر ہے، ہر ملک کے اندر یہ سیم ہی ہے۔ سیریا کے اندر بھی سیم ہے۔ سیریا کے اندر تو اتنی زبردست کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے کہ ان کو خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، ساری فائنینسنگ جو ہے وہ ایک گروپ کی ایران کر رہا ہے اور ایک گروپ کی سعودی عرب کر رہا ہے، ان کا تو ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا، اور آپس میں جو لڑ رہے ہیں وہ مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ اسی طرح فرینچ جنرل ہینری گورالڈ جو تھا وہ انٹر ہوا تھا دمشقس کے اندر جولائی 1920 کے اندر، اور یہ سیدھا گیا تھا صلاح الدین ایوبی کی قبر کے اوپر، اور اس نے جا کے اس کے ارد گرد اسٹرینگنگ کرتے ہوئے، چلتے ہوئے اس کے ارد گرد بعد میں کک ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو، اور یہ شاؤٹ کیا تھا "Awake Saladin, we have returned. My presence here consecrates the victory of the cross over the crescent." سوچ دیکھیں آپ، صرف اب پوری دنیا کو ہمیں کیا درس دے رہے ہوں گے ابھی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن جو ہے these are separate matters، ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا، لیکن ان کی اپنے ذہنوں کے اندر دیکھیں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی فوت ہوئے ہوئے بھی ان کو 1000 سال گزر چکا تھا۔ اس کے پتہ لگتا ہے کہ نفرت کتنی کھبی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، کہ ایک مرے ہوئے بندے کی قبر کے اوپر جا کے ایک مار کے کہہ رہے بندہ کہ اٹھو اگر آپ دیکھو کیا ہوا ہے۔ پھر جب ورلڈ وار 2 آ گئی تھی اور 1939 سے 1945 کے اندر جرمن نے بے شمار لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے جیوز کو قتل کیا تھا، چیمبرز میں ڈالا تھا، بند کیا تھا، پوائزنس گیس چھوڑی تھی، بہت طریقوں سے مار کے ختم کیا تھا فار ملٹیپل ریزنز۔ ایک تو یہ کہ وہ فاشسٹ موومنٹ تھی، آرین ریس تھی وہ جرمن، تو ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سپیریئر ریس ہے، اور ان کے پیرلل جو دوسری
جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ جوز تھے، ان کو بھی یہ خیال تھا ہم سپیریئر ریس ہیں، باقی جو جینٹائلز ہیں یہ تو گوئمز جینٹائلز جو ہیں یہ تو اینیملز ہیں، ہم سپیریئر ریس ہیں۔ ایک ریس کی جنگ تھی اور دوسرے لیول کے اوپر یہ کہ وہ جوئش بینکنگ کا یہ جو فراڈ تھا یہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کیڑے کی طرح بس خون چوستے والی قوم ہے یہ۔ 1945 کے اندر جب وہ ختم ہو گیا تھا تو سپر پاورز نے یونائٹڈ نیشنز کو فارم کیا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کے ہی مینڈیٹ کے تھرو جو شروع کے کام ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسرائیلی اسٹیٹ کا مینڈیٹ پاس ہو گیا تھا۔ دنیا کا اس قدر illogical ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز، اس قدر illogical ادارہ ہے، ایک ریزولوشن پوری دنیا کے ملک کہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے، لیکن ایک پرماننٹ ممبر یہ کہہ دے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ویٹو کر دے تو وہ نہیں ہوگا۔ اس قدر illogical ہے۔ یہاں پہ بھی ڈیموکریسی کو نہیں بولا ہے، وہ ڈیموکریسی یہاں پہ بھی لے آتے ہیں کہ میجورٹیز اتھارٹی، بس کوئی ایک ملک کہہ دے گا کہ نہیں ہونا تو نہیں ہونا۔ تو یہ مینڈیٹ ہوا تھا تو 250,000 فلسطینین سے زیادہ جو تھے ان کو بھاگنا پڑا تھا یا ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ایک طرح کا سول وار سی لگی رہی تھی۔ بین گورین جو تھا وہ اس کا فرسٹ پرائم منسٹر تھا۔ 1 اکتوبر 2013 ابھی ایک بک آئی ہے گولیت لائف اینڈ لوتنگ ان گریٹر اسرائیل، یہ ایک جو ہے امریکن جو ہے، میکس بلومنتھال نام ہے اس کا، اس نے یہ بک لکھی ہے جس کے اندر اس نے یہ ہسٹری کی تمام باتیں بتائی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ باتیں بتائے گا تو آف کورس ہم یقین آدھا کریں گے آدھا نہیں کریں گے کہ گپے مار رہا ہوگا یہ، لیکن کیونکہ وہ لکھی بھی ایک جو نہیں ہے تو اس کے اندر اس طرح کی تمام ڈیٹیلز ہیں کہ تب سے لے کے اب تک اسرائیل نے کیا کیا ظلم کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ بے شمار جنگوں کے اندر انوالو رہا ہے، 1956 کے اندر، 1967 کے اندر، 73 کے اندر، 82 کے اندر، پھر ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا تھا 2006 کے اندر، اور مسلسل ان کا جو قتل و غارت ہے وہ چل رہی ہے، اور اسرائیل کو فل سپورٹ حاصل ہے ورلڈ پاور امریکہ کی، جو اس کو بلینز آف ڈالرز بھی دیتے ہیں، ویپنز بھی دیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ کام کیا ہوا تھا، 28 اکتوبر 1965 کو ویٹیکن نے پوپ پال 6 کے انڈر ایک آفیشیل ڈکلیریشن جاری کی تھی جس کے تھرو یہ کہا تھا کہ کرائسٹ کی کروسیفکشن کا گناہ جوز کے اوپر نہیں ہے، یہ رومنز کے اوپر ہے۔ آلدو اس کے خلاف کرسچن ودن کرسچن جو کمیونٹی تھی، جو بشپس نے، انہوں نے ریوولٹ کیا تھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہماری ہسٹری کی بکس کے اندر ہمارے ایک اسٹیٹمنٹ 2000 سال سے چلی آ رہی ہے، تم کس طرح چینج کر سکتے ہو اس چیز کو، لیکن بہرحال معافی نامہ مل گیا انہیں، یہ اس کے قصوروار نہیں تھے۔ پھر مارچ 12 2000 کو پاپ جان پال II جو تھا اس نے اپولوجائز کیا آن بہاف آف آل دا کرسچن کہ آج تک یہ 2000 سال میں ہم نے آپ کو جتنا بھی آج تک بستیوں کو آگ لگائی ہے، لوگوں کو جلایا، مارا ہے، نکالا ہے، ان تمام گناہوں کے اوپر ایسے سوری آن دیئر بہاف۔ اور جو ورلڈز موسٹ ہیٹڈ نیشن تھا وہ موسٹ فیورڈ آنریبل نیشن بن گیا دنیا کا اس وقت۔ تو جہاں پہ میں اس چیز کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ایک میں ردم میں لے کے چل رہا تھا ہسٹری کے اعتبار سے، کرونیکل آرڈر میں جو بیان کر رہا تھا وہاں تک ختم کرتے ہوئے اب آج کل کی بات کیا ہے، وہ جو پہلا پارٹ تھا اس کا، جو ٹائٹل کا پارٹ تھا ان نون ڈارکنیس آف ماڈرن ورلڈ، تو پہلے میں ماڈرن ورلڈ کا سٹیج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ماڈرن ورلڈ کیا کسے رہے ہیں، اس میں بیک گراؤنڈ ہے کیا، اب اس کے پیچھے جو ہم جس دور میں ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، جو پروٹوکولز تھے ان کے اور جو چیزیں جو ورلڈ کے اندر یا نیو ورلڈ آرڈر کے جو کیا ایجنڈا ہے، نام جو مرضی کہہ لیں، گلوبلائزیشن کہہ لیں اسے نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں، اسے جو مرضی نام دے دیں، گھوم پھر کی چیزیں وہ ایک ہی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ورلڈ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تھی یہ وہ ٹائم تھا فار دا فرسٹ ٹائم کہ ویزا کانسیپٹ واز انٹروڈیوس ان دس ورلڈ۔ اس سے پہلے میں نے اگر کہیں جانا ہے تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، اجازت پہلے میں مانگوں گا بھی میں آپ کے ادھر آنا چاہ رہا ہوں یا میں فلانی جگہ جانا چاہ رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عمرہ اور حج جا کے کرنا ہے تو میں جا کے اجازت مانگوں گا کہ مجھے اجازت دیں آپ بھائی، کیونکہ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی پہلے، یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ تو ویزا کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا اس ٹائم کے اندر، اور اب جتنی ریسٹرکشنز ہو چکی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتہ لگ سکتا ہے۔ اس کے تھرو جو دنیا کی جو باؤنڈریز ہیں، جو کنٹریز کی باؤنڈریز ہیں، ان کے اوپر میک شور کر لیا کہ جو بندہ ٹریول کر رہا ہے نا وہ ناٹ وداؤٹ اور پرمیشن ٹریول نہ کر سکے اور ہمارے نوٹس کے بغیر نہ ٹریول کر سکے۔ ورلڈ پاپولیشن کا جو موومنٹ ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ویزا بھی ملتے ہیں وہ اس طرح نہیں ملتا ہے کہ آپ اگر بالفرض ایون عمرہ حج کے لیے جانا چاہ رہے ہو آپ کو سعودی عرب کا نہیں ویزا ملے گا، آپ کو ملے گا صرف انٹری ہوگی مدینہ، مکہ، جدہ، اور وہ بھی 30 ڈیز کے اندر اندر، بس کسی اور جگہ نہیں آپ جا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ میں بدر کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ، یو ناٹ الاؤڈ۔ باقی یورپ ان چیزوں
کی تو خیر بات کر بھی نہیں رہے ابھی. پھر اس کے علاوہ ورلڈ پاپولیشن کو بیلنس کرنا, کنٹرول کرنا, یہ کافی امپورٹنٹ ہے. ورلڈ پاپولیشن کو بیلنس کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ماسٹرز ہوں وہ تو بہت تھوڑے ہوں اور نوکر بہت زیادہ ہوں. مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں, کسی کمرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں, رہنے والے تو بہت تھوڑے سے ہیں, 2-3 بندے ہیں, اور ان کے جو سرونٹس ہیں وہ بالفرض انہوں نے 15 رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اگر کبھی ریوولٹ کے اوپر اتر آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک ریشو بھی رکھنا ضروری ہوتی ہے. یہ جو کرنٹ فائنینشیل سسٹم ہے پوری دنیا کا, یہ جو ویسٹ اور یہ ہے, یہ دنیا کا نقشہ ایسا نہ ہوتا اگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایکسپلائٹ نہ کرتے ہیں. تو یہ جو اس کو انہوں نے سک کرنا ہے, اس کو جو چوسنا ہے انہوں نے, اس کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ معاملہ ہو اور وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزیزز, ویکسینز, گلوبل کنفلکٹس, جینوسائڈ, وائلنس, یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تاکہ ورلڈ پاپولیشن انڈر کنٹرول رہ سکے. ان میں سے ایک ایگزامپل جو ہے وہ ایڈز کا وائرس ہے. امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ رہا ہوا ہے ہینری کسنجر, ابھی بھی زندہ ہے یہ. 1978 کے اندر اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, یو ایس پالیسی ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ شوڈ بی ون آف ڈی پاپولیشن. ڈی پاپولیٹ کرنا ہے ہم نے کہ آبادی جو ہے ان کی کم ہو. یہی وہ ٹائم ہے کہ 60s کے اندر, 70s کے اندر, خاص طور پہ 70s کے اندر ایڈز کا وائرس ایک دم سے پھیلنا شروع ہوا. اس کا جو پہلا کیس تھا وہ 1981 کے اندر پتہ لگا تھا. ایک بیماری آئی ہے, اب ظاہری بات ہے لوگ مر رہے ہیں اس سے, لیکن اس کا جو پہلا کیس بنا تھا وہ 1981 کے اندر ہوا تھا. کیسے یہ کوئی بیماری ہے, یوں ہے فلانا. اس کی انیشیل جو ریسرچ کی گئی تھی اس کے مطابق بلیم ڈالا گیا اور گرین منکیز کے, یہ ان کے ذریعے سے یہ پرابلم پھیل رہی ہے دنیا کے اندر. لیکن 11 مئی 1987 کو لنڈن ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا, اسمال پاکس ویکسین ٹریگرڈ ایڈز وائرس. اسی ٹائم کے اندر 60s اور 70s کے اندر اسمال پاکس کی ویکسینیشن کا کام شروع ہوا تھا کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, جس طرح پولیو اور ملیریا کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے. نمبر 1 ہٹ کے اوپر اس ٹائم پولیو ہے, سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ٹارگیٹ ہوگا وہ ہے ملیریا کو ختم کرنا ہے. تو اسی طرح ہی ان 60s اور 70s جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اسمال پاکس کو ختم کرنا. تو اس آرٹیکل نے یہ پبلش کیا تھا کہ یہ ایڈز وائرس ٹریگر کیا تھا, اور اس کی ویکسینیشن کا سارا جو پروگرام تھا وہ UN کے اندر تھا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تھرو ہو رہا تھا. جس طرح ابھی بھی پولیو کے قطعے گورنمنٹ آف پاکستان خرید تو نہیں رہی, تو مل رہے ہیں ہم سے. تو سنس 1981 25 ملین سے زیادہ لوگ مرے ہیں اس کے اندر, اور 33.4 بلین سے زیادہ اس وقت بھی سفر کر رہے ہیں. تو جب یہ 87 کے اندر یہ بات آئی تھی تو پروفیسر جیکب سیگال انہوں نے یہ کہا تھا, یہ سب سے اسٹرانگ کرٹیک تھی اس کی, اور اس نے کہا تھا کہ کسی بھی ذریعے سے پروو نہیں کیا جا سکتا کہ دا ایڈز وائرس کین ایگزسٹ نیچرلی ان دس ورلڈ, یہ نیچرل وائرس نہیں ہے. اور اس نے جو پبلیکیشن کی تھی وہ آف کورس میرے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ٹرمز تھی وہ میڈیکل ٹرمز تھی. وہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہوگا وہی جان سکتا ہے کہ وہ کیا کس طرح اس نے اس بات کو پروو کیا تھا کہ یہ وائرس کریٹڈ وائرس ہے, انجینئرڈ وائرس ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا نیچرل ورلڈ کے اندر. یہ بھی ریسنٹلی 17 مئی 2010 کو BBC کے اس کے اوپر بھی اسی قسم کی بات کی ایک اور رپورٹ آئی تھی کہ اسمال پاکس جو تھا اسی ہی کو ختم کرنا تھا کہ ایڈز وائرس دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوا تھا. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے فائنینشیل کنٹرول. وہ کیا ہے یہ بات تو میں نے بتا دی ہے کہ پیپر کرنسی اور جو منوپلی اس کے اوپر چل رہی ہے بینکنگ سسٹم ہے وہ ہے. ایک بہت بڑا مائل سٹون البتہ انہوں نے اچیو کیا تھا, وہ تھا ان 1913. وہ یہ تھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت ووڈرو ولسن, اس کے ذریعے انہوں نے ایک بل سائن کروا لیا تھا جس کے تھرو فیڈرل ریزرو بینک بنا تھا, اور ایک جوئش بینکر تھا چارلز سمنر ہیملن, یہ اس کا فرسٹ چیئرمین بنا تھا. اور تب سے لے کے اب تک جو ہے تقریباً سارے جوز ہی ہیں. فیڈرل ریزرو بینک کیا چیز ہے؟ جوئش بینکرز نے یہ چیز جو اچیو کی تھی وہ کیا تھی کہ ایک بینک ہوگا امریکہ کے اندر جس کو ایکسکلوسیو رائٹس ہوں گے منی مانیٹری پالیسی بنانے کے. منی مانیٹری پالیسی یہ ہو گئی کہ کتنے نوٹ ہم نے چھاپنے ہیں یا کتنے کوائنز ہم نے چھاپنے ہیں. پیپر کرنسی کی پہلے تو میں بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو کرنسی اٹ سیلف ہے یہ ورتھ لیس ہے, اس کا اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو 5 روپے کا آپ کے پاس کوائن ہے, اس کو اگر آپ ڈی شیپ کر کے اس کو بیچنا چاہیں, اس مٹیریل کو بیچنا چاہیں, اس کی ورتھ 5 روپے نہیں ہے. 5 روپے کا نہیں بکے گا. نوٹ کی تو خیر بات ہی دوسری ہے, نوٹ تو بالکل ہی وہ اور چیز ہے. بینکس کی ریگولیٹری کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے نئے نوٹ آنے چاہیے مارکیٹ کے اندر. جو پہلے ہوتا تھا کہ اتنا گولڈ ہمارے پاس ہے, اس کے اگینسٹ ہم نے اتنے نوٹ چھاپنے ہیں. پھر فرض آسان ہے صاحب کے لیے $200 بلین ورتھ کا گولڈ ہے ہمارے پاس, ہم اس کے نوٹ چھاپیں گے. نوٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کچھ 1000 کچھ 100 روپے کے ہوں گے, کچھ 50 ہوں گے, 20 ہوں گے, فلانے ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ ہوں گے, کوائنس بھی ہوں گے. لیکن وہ جو کچھ بھی آپ پرنٹنگ کریں گے نا دیٹ ول بی ایکول ٹو 200 بلین. ان کو ایڈ اپ کریں گے تو 200 بلین بننا چاہیے. اس چیز کو بولتے ہیں بولین کرنسی. یہاں سے وہ ختم کر دیا. بولین کرنسی اب نہیں ہوگا, یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے نوٹوں کے اوپر کہ حاملے
تقاضا کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. یہ اب اسٹیٹمنٹ انویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بینک کے بعد جائیں گے یہ لے لیں رسید اور مجھے اس کے اگینسٹ آپ کھا رہے مطالبہ, میں مطالبہ کر رہا ہوں مجھے ادا کریں. وہ بیچارے جو کسٹمر ڈیسک پہ بیٹھا ہوگا اس کو سمجھ بھی نہیں لگے گی آپ پوچھ کیا رہے ہیں اس سے, آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں, یہ ہے تو صحیح آپ کے پاس پیسے. اس کے اندر اور چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ ود ٹائم کچھ نوٹ ہوتے ہیں وہ پھٹ رہے ہوں گے, اگر نوٹ جاری نہیں ہے تو آپ بینک جا کے اس کو ڈپازٹ کرا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, وہ آپ کو نیا نوٹ دیں گے. یہ اسٹیٹ بینک جو بھی جس ملک کا اسٹیٹ بینک ہوگا وہ میک شور کرتا ہے کہ یہ کام ہوگا, یہ ہونا چاہیے. تو ایک سینٹرل بینک ہوگا یہاں پہ جو منی ڈیریویٹری پالیسی بنائے گا, نوٹ چھاپے گا وہ. تو ووڈرو ولسن نے اس بل کو سائن کیا تھا, اور یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ US ڈالر جو ہے یہ اسی زمانے آنورڈ یہ گلوبل کرنسی بھی بن چکا ہے. سعودی عرب نے بھی اگر پاکستان کو کچھ امداد دینی ہوگی نا تو وہ ریال تو نہیں ہوں گے, وہ ڈالرز ہوں گے وہ, اس لیے پوری دنیا کی اکانومی اس پہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کرنسی کے اوپر. اور ووڈرو ولسن ہی تھا جس نے خود ریگریٹ کیا تھا کچھ سال کے بعد, I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation therefore and all our activities are in the hands of a few men. نے خود اکنالج کیا تھا لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کو US ڈالر بل کے اوپر مل جائیں گی. $1 نوٹ جو ہے اس کے اوپر یہ پیرامڈ بنا ہوتا ہے, یہ سمبل بنا ہوا ہوگا. اس پیرامڈ کا, اس سمبل کا امریکن ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا سارا تعلق ہے جوئش ہسٹری کے ساتھ, اور وہ جب میں میجک کی بات بتا رہا تھا اس سے تعلق ہے. اس پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کی سب سے بڑی نشانی جو کسی اور پیغمبر نے یہ اطلاع نہیں دی تھی وہ میں تمہیں دے رہا ہوں اطلاع کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا. He will be one eyed. اس کا تعلق ان کی ہسٹری کے ساتھ ہے. اس کے اوپر یہ لیٹن کے ورڈز لکھے ہوئے نیچے والے بینر کے اوپر, نووس آرڈو سیکولرم, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نیو سیکولر ورلڈ آرڈر. اور یہ جو نیچے رومن میں اندر لکھا ہوا ہے اس لاسٹ ٹائل کے اوپر یہ رومن نمبر لکھا ہوا ہے, یہ 1776 ہے, جس کو آفیشلی تو آف کورس وہی کہتے ہیں کہ یہ ایئر آف انڈیپینڈنس ہے, لیکن اتفاق سے یہی ایئر آف لومناٹی بھی تھا. اور یہ دجال کا تو سمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ون آئی جو ہے یہ فری میسنز کا آئیکن ہوتا ہے. آپ فری میسنز گوگل امیجز پہ سرچ کریں, فری میسنز آپ کو ون آئی نظر آیا کرے گی ہمیشہ.